جب آقا کریم علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو یہاں پر دو طرح کے لوگ موجود تھے. ایک تو مشرکین تھے جو مدینے کے رہنے والے تھے، اور ان کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج. یہ دو قبائل مدینہ میں آباد تھے اور یہ مشرک لوگ تھے. اور دوسرے دو قبیلے یہود کے تھے، ایک بنو قریظہ اور ایک بنو نذیر. اور یہ قبائل یہود کے قبائل تھے اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والوں میں تھے. اگرچہ انہوں نے بھی اپنی مرضی کا دین اختیار کر لیا تھا لیکن یہ مشرک اس طرح سے نہیں تھے. اب اوس اور خزرج کے درمیان جب اختلاف بڑھتا، بات جنگ تک پہنچ جاتی، تو دونوں قبیلے یہود کے ان کی حمایت کرتے، اور جب جنگ ہوتی، قتل و غارت ہوتی، لوگ قتل کر دیے جاتے. تو پھر اس وقت تک جنگ تک تو یہ اختلاف کرتے، حمایت کرتے، تلوار چلتی، خون ریزیاں ہوتی، لوگوں کو دھکے دے کے گھروں سے باہر نکالتے، سب کچھ کرتے. لیکن جب ظاہری بات ہے جنگ کے اندر لوگ پکڑے بھی جاتے اور قیدی بنا دیے جاتے، تو جب قیدی بنا دیے جاتے تو ظاہری بات ہے اصول یہی تھا کہ جس نے قیدی چھڑانے ہیں تو وہ فدیہ دیتا اور اپنے قیدی چھڑا لیتا. اب قبیلہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے جب لوگ پکڑے جاتے تو یہ ان کو چھڑانے کے لیے ایک گروہ جو ہے وہ فدیہ لے کر آتا، تو ظاہری بات ہے پیسے آ رہے ہوتے تھے. تو اس وقت یہ تورات کھولتے اور کہتے کہ ہاں تورات پہ تو لکھا ہے کہ جب قیدی پکڑے جائیں تو فدیہ لے کر تم ان کو چھوڑ دو، تو یہ تو جائز بات ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے ہم کتاب کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو وہ پھر یہ جو ہے وہ بھاری رقم لیتے اور جو ہے قیدیوں کو چھوڑ دیتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہی ہو نا کہ تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا من دیارہم، کہ قتل کرتے ہوئے تمہیں تورات یاد نہ آئی، جب خون ریزیاں ہو رہی اس وقت تمہیں کتاب یاد نہ آئی. ادھر چونکہ اوس و خزرج کی حمایت کرتے ہوئے تمہیں درہم و دینار ملتے تھے، اور یہ اوس و خزرج کو لڑانے والے بھی یہود کے قبائل ہوتے تھے، چونکہ یہود کی یہ پالیسی تھی کہ یہ اوس و خزرج کو بھڑکاتے اور اپنے ہتھیار جو ہے وہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ فروخت کرتے. اور اوس و خزرج چونکہ کھیتی باڑی کرتے تھے تو لڑائی کے لیے تو تلواریں چاہیے ہوتی، نیزے چاہیے ہوتے، اور یہ خود بنا نہیں سکتے، یہ تو جو ہے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے. تو یہ آنے والی فصل بھی ان یہود کے ہاتھ بیچ دیتے کہ جب ہماری فصل ہوگی تو ہم جو ہے وہ تمہیں دے دیں گے، لیکن اس وقت اتنی تلواریں چاہیے کہ جنگ ہمارے سر پہ کھڑی ہے. اگر تلواریں بیچ کے پیسے ملتے ہیں تو تورات ان کو یاد نہیں آتی کہ خون ریزیاں کرنا، قتل کرنے یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تو کہا تم اقرر تم نے تو اقرار کیا تھا اور تم گواہ تھے اس بات پہ کہ ہم قتل نہیں کریں گے، لیکن تمہیں پیسے ملنے لگے، تم نے تلواریں بیچنا چاہیں تو اس وقت تمہیں تورات یاد نہ آئی. ادھر سے پیسے ملے تو جنگ کروا دی، ادھر سے پیسے ملے تو بعد میں قیدی چھوڑنے پڑے تو ساتھ میں کتاب کا حوالہ بھی ڈال لیا. ذرا آپ اس بات کو سمجھیے. اور یہ جو اوس و خزرج کو لڑانے والے قبائل تھے ان کا مقصد ہی یہ تھا، اور بیہائنڈ دی سکرین پالیسی یہ تھی کہ یہ لڑتے رہیں اور ہمارا اسلحہ بکتا رہے اور یہ ہمیشہ ہمارے مقروض رہیں اور کبھی یہ لوگ کھڑے نہ ہو سکے. یہ بالکل واضح بات تھی. اور اللہ تعالیٰ نے جب اوس و خزرج کو محبوب علیہ السلام کے میٹھے لہجے کا نور عطا کیا اور اوس و خزرج کو حضور علیہ السلام نے بھائی بھائی بنا دیا، تو سب سے زیادہ تکلیف یہ یہود کو ہوتی تھی، کیونکہ ان کا جو مال بکتا تھا وہ جنگ لگے گی نہیں تو تلواریں کون خریدے گا. اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں تو یہ 1400 سال قبل کی کہانی ہے. اگر آج اس کرنٹ ایرا میں دیکھیں تو امت کاٹی جا رہی ہے، 56-57 اسلامی ملک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، لاشیں گرتی ہیں، بم پھوڑے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے کون کھڑا نظر آئے گا؟ وہی یہود جو کل اوس و خزرج میں لوگوں کو لڑا رہے تھے، وہ آج امت کے اندر بخیے جو ہے وہ ادھیڑ رہے ہیں. تو پالیسی وہی ہے، رنگ وہی ہے، بس میزائل آگے اور جو ہے وہ آلات حرب و ضرب بدل گئے، لیکن پالیسی یہی ہے کہ چونکہ جو جنگیں ہیں وہ ساز و سامان کے ساتھ لڑی جاتی ہیں، تو اگر لوگ جنگ و جدل میں مشغول ہو جائیں گے تو قومیں ترقی نہیں کر پاتی. ان کو پتا تھا تو جو فصلیں بھی آنی ہوتی تھی اوس و خزرج کی وہ بھی جو ہے وہ یہود خرید چکے ہوتے تھے کہ تمہیں ہم اسلحہ دیتے ہیں، تم نے پیچھے نہیں ہٹنا اور تم نے جو ہے وہ کھڑے رہنا. تو آج ہم دیکھیں اگر مسلم ریاستیں کہیں پر کسی کی کوئی حمایت کر رہا ہے اور کسی کی کوئی حمایت کر رہا ہے اور پیچھے پشت پناہی جو ہے وہ یہود کی ہے، اور ہمیں یہ مزاج نہیں دیا گیا کہ ہم نے امت بن کے جینا ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آفاتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
تم یہ کیا بات ہوئی، بعض کتاب کے حصے کو تم مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کرتے ہو؟ دولت ملے تو تمہیں یاد آ جاتا ہاں قیدی چھڑانے کا حکم تو رات نے بھی یہی دیا کہ فدیہ دے کر قیدی چھڑا لو، اور تمہیں یہ یاد نہ رہا کہ قتل و غارت کرنا بڑا جرم ہے اور لوگوں کو گھروں سے نکالنا بھی تو جرم ہے۔ تو یہ ان کا مزاج تھا، تو اس کو قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور کہا کہ یہ تو تم پر حرام کیا تھا ہم نے کہ تم لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالو، لیکن تمہیں اس بات سے کیا غرض، تم تو جو ہے وہ دولت کے پجاری ہو اور لالچ کے ہوس میں تم اس قدر آگے بڑھ گئے کہ تم نے اپنے ہی جو ہے وہ کتاب کے احکامات کو بدل ڈالا، تم بعض کو مانتے ہو اور بعض کا تم انکار کر دیتے ہو۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اسلام کے احکامات ہمیں ہماری حمایت میں نظر آئیں، ہمیں نفع ملے، فائدہ ہو، تو ہمیں وہ آیات یاد ہو جائیں، اور جہاں پر میرے نفس کی خواہش پوری نہ ہو یا مجھے جو ہے وہ کاروبار کو پاکیزہ کرنا پڑے تو اس کے لیے مجھے کچھ نفع چھوڑنا پڑے تو میں اس کے 100 ہیلے بہالے بنا کر اس کو پس پشت ڈال دوں۔ تو یہ یہود کا طرز تھا کہ وہ آدھی کتاب کو مانتے تھے اور آدھی کا انکار کرتے تھے۔ جہاں نفع ملا وہاں اسلام یاد آ گیا، اور جہاں نفع نہ ملا، جہاں سے کچھ دینا پڑ گیا، تو اس وقت ہم نے کہا نہیں یہ احکامات بھی تو ہیں نا۔ تو یہ مزاج یہود کا تھا، اور پھر آگے سخت وعید کے ساتھ اعلان کیا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم، ایسا عمل جو کرے گا اپنی مرضی کے احکامات پر عمل کرے اور اپنی مرضی کے احکامات جو سمجھ نہ آئے ان کا انکار کر دے، فرمایا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر اس کی رسوائی ہے۔ وہ شخص کبھی عزت نہیں پا سکے گا جو اپنی مرضی کا منمانی کا دین جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں اس کے لیے رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف پلٹایا جائے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔